سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک گھر آپ دے حکم دے مطابق بنایا، قرآن مجید فرقان حمید اس مقام دی وضاحت فرماندے ہوئے ارشاد فرماندہ ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماندہ ہے وَعَزِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے پیارے خلیل گھر تا ہن میرا بن گیا ہے، لہذا ہن تسی لوگاں نو اس گھر دے حج دا، اس گھر دی زیارت اور طواف واسطے اعلان کرو اور انہاں نو بلاؤ یا تو کا رجالا، او تواڈے کول آسن چاہے پیدل چل دے ہویا، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ اور ہر پتلی جئی ڈاچی دے اتے، مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ دور دراز دے راستے ہیں تو سجیوں بھی کھبیوں بھی ابھردیوں بھی لمبیوں بھی، بس آواز تسی دینی ہے، دعوت جڑی ہے وہ تسی دینی ہے، اور اس تو بعد اس آواز نو پہنچانا اے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا کم ہے۔ آپ اس مقام تے تفاسیر ملاحظہ فرما سکتے ہو، اور پہلی تفسیر امہات التفسیر جڑی تفاسیر دی بھی ماں کہلاندی ہے، اور پہلی بالماسور تفسیر کہلاندی ہے تفسیر طبری، علامہ طبری رحمت اللہ تعالی علیہ دی، اس نو بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہو، اس دے اندر بھی، اور باقی اس تو بعد علی جڑی کتب تفاسیر ہیں اس دے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اسی آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے کہ جدوں ایک کعبہ شریف اللہ تبارک و تعالیٰ دا گھر بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرمائی کہ اے پیارے ابراہیم اذن فی الناس بالحج، ہن تسی لوگاں نو اس گھر دے حج واسطے دعوت دے وہ اعلان کرو۔ آپ فرماندے الا ان ربکم قد اتخذ بیتا وامرکم ان تحجوہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کعبہ دے پہاڑ دے اتے چڑھ کے تے آپ نے آواز ماری اے لوگو ہو تواڈے رب نے اپنا گھر بنایا ہے، اور توانو او اللہ تبارک و تعالی اے حکم ارشاد فرماندا ہے کہ تسی اس گھر دا آ کے حج کرو۔ اس مقام تے تفاسیر دے اندر موجود ہیں، اور باقی کم و بیش ہر تفسیر دے اندر اے روایت ابن عباس تو مروی موجود ہے کہ فاستجاب لہو ما سمعہ، حضرت خلیل علیہ السلام دی جس آواز شے نے بھی آواز نو سنیا ہے، فاستجاب لہو اس نے حضرت خلیل علیہ السلام دی آواز دے اتے لبیک آکھیا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اے الفاظ تفاسیر دے اندر بھی موجود ہیں کہ جدوں حضرت خلیل علیہ السلام نے آواز ماری ہے اس نے جس چیز نے بھی سنیا ہے، اور کس چیز نے سنیا ہے، فرمایا من حجرن، اگر کسی پتھر نے بھی سنیا ہے، او شجرن کسی درخت نے بھی سنیا ہے، او اکمتن یا کسی ریت دے ٹبے اور ٹیلے نے بھی سنیا ہے، او ترابن یا مٹی دے ذرات نے سنیا ہے، او شیئن یا کائنات دے اندر کسی بھی چیز نے اے آواز سنی ہے، تو جواب ہر چیز دا ایو آئی لبیک اللہم لبیک۔ اس گفتگو نو اگے ودھاون تو پہلے دوسری روایت بھی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی، اور تیسری روایت حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو مروی ہے، اور او دے الفاظ ہیں کہ لما فرغا ابراہیم من بناء البیت، جدو خلیل علیہ السلام رب دا گھر بنا کے فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرمائی کہ ان اذن فی الناس بالحج، لوگاں نو تسی دعوت دے وہ لوگاں نو بلاؤ کہ وہ اس گھر دا آ کے حج کریں۔ فخرج فنادا فی الناس یا ایہا الناس ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجوہ۔ حضرت خلیل علیہ السلام ندا دیتی کہ تواڈے رب نے گھر بنایا ہے،
اس دا آ کے حج کرو، اس دا طواف کرو، زیارت کرو. فرمایا فلم یسمعہ یومئذ، اس دن کسے شے بھی نہیں سنیا وگر، اور اصل ترجمہ سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا اس دن سنیا من انسن ولا جن ولا شجر ولا اقمت ولا تراب ولا جبل ولا ماء ولا شیء الا قال لبیک اللہم لبیک. یعنی جدوں آپ نے آواز دیتی ہے، ندا دیتی ہے، اے پکار اے صدا لائی ہے، جواب دے وچ انسان جس نے سنیا ہے، جن جس نے سنیا ہے، درخت نے سنیا ہے، اے مٹی دے ان ٹیلیاں نے، ذرات نے سنیا ہے، مٹی نے سنیا ہے، پتھر نے سنیا ہے، پانی نے سنیا ہے، ولا شیئن، اور کسی بھی چیز نے اگر سنیا ہے تو انہاں سارے دا جواب یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک. انہاں دو روایات دا خلاصہ کیے، اور پھر تیسری روایت نو اگر تسی اٹھاؤ تو اس دے الفاظ اس تو بھی زیادہ عجیب ہیں. او آواز الفاظ جڑے او کیے، فرمایا یہ تو درخت نے سنیا، انسان نے سنیا، جن نے سنیا، مٹی نے سنیا، ٹیلے اور ذرات پتھر نے سنیا ہے. فرمایا قیامت تک آمن والے جڑے انسان ہیں، چاہے وہ باپا دیاں پشتاں دے وچ ہیں یا ماما دے رحم دے اندر ہیں، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ دے علم دے مطابق جنہ نے بھی اس منصہ شہود تے ظہور کرنا ہے، اور جنہ نے بھی اس دنیا تے آمنا ہے، وہ چاہے ماما دے پیٹاں دے وچ ہیں یا اپنے والدین بزرگاں دے او پشتاں دے وچ ہیں، صلباں دے وچ ہیں. فرمایا اس مقام تے بھی او آواز پہنچی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ آواز دینا تہاڈا کم ہے، پہنچانا جڑا ہے او میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا کم ہے. تو قیامت تک ہر اس بندے نے حج کرنا ہے اگر اس نے ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک آکھیا ہے، اور اگر اس نے 2 مرتبہ آکھیا تو پھر اس نے 2 مرتبہ حج نصیب ہو سی. تو فرمایا کائنات دے اندر قیامت تک آمن والی کوئی بھی جڑی چیز ہے جس نے آپ دی آواز نو سنیا اور پھر اس نے جواب دے اندر لبیک اللہم لبیک دے الفاظ آکے، تو قیامت تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز نو، اس بندے نو اس گھر دی زیارت اور طواف اور حج جڑا ہے وہ نصیب فرما چھوڑے سی. ذرا اس مقام تے غور کرو بھئی، خلیل علیہ السلام صد مارین تا جن بھی سنین، انسان بھی سنین، چرند بھی سنین، پرند بھی سنین، حیوانات بھی سنین، نباتات بھی سنین، جمادات بھی سنین، پتھر بھی سنین، ڈھیلے بھی سنین، پانی بھی سنے، اور او لوگ جڑے ماواں دے پیٹاں دے وچن یا قیامت تک جنہاں نے اس دنیا دے اتے آونا ہے اور او باپ دے نطفے دے اندر انہاں دی پشتہ اور سلبہ دے اندر ہیں، انہاں سارے نے اس آواز نو سن لیا ہے اور انہاں نے جواب بھی دیتا ہے اور لبیک اللہم لبیک دے الفاظ نال یاد بھی کیتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام آواز دے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات دی ہر چیز تک اس آواز نو پہنچا دے وے. تو آج اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات و درود جڑا ہے نہ پہنچا سکتا. او درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ دی سماعت علیہ باللہ کہ اتنی کمزور ہے کہ آپ دی آواز اگر آپ دے کرنا تا کسی امتی دی آواز اور فریاد ہو کرے اور آپ دی ذات نو یاد کرے، استغاثہ کرے، آپ دی شان دے اندر قصیدے اور نعتاں پڑھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بے خبر ہو من ایک ہی بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا اگر کائنات دے اندر ہر چیز او چاہے جمادات دی شکل چوے، نباتات دی شکل چوے، حیوانات دی شکل چوے، اس دی اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ادراک رکھیا ہے، اتنا علم رکھیا ہے، اتنا شعور رکھیا کہ او حضرت خلیل علیہ السلام دی آواز نو سن دے پین اور اس کا جواب بھی عطا فرمان دے پین. تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے امتی دی آواز تو اتنے علیہ باللہ غافلن کہ انہاں دی آواز جڑی ہے آپ دی سماعتاں تو نہ جڑا ٹکراوے ہی نہ.